السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے تلنگانہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم مودی کو 8 اور 9 دسمبر کو بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے کیا مدعو۔ ضلع نظام آباد کے گرام پنچایت انتخابات میں پرچہ نامزدگی کا عمل تیز رفتار کے ساتھ جاری۔ 596 سرپنچ نشستوں کے لیے 2400 وارڈ اراکین کے لیے 3764 نامینیشن کیے گئے داخل۔ روٹری کلب کی فلاحی خدمات معذورین کی زندگیوں میں روشنی لا رہی ہیں۔ نظام آباد، جگتیال اور روٹری کلب کے زیر اہتمام عالمی یوم معذورین کے موقع مفت مصنوعی پیر کی فراہمی کیمپ میں اربن ایم ایل اے دھن پال نے کی شرکت۔ شہر نظام آباد کے آرمور روڈ پر واقع RBVRR اسکول میں وگنان میلہ متاثر کن رہا۔ اس پروگرام میں ڈی ای او اشوک، DCCB بینک چیئرمین کے رمیش کے علاوہ معروف ایڈووکیٹ راجندر ریڈی نے کی شرکت۔ پنچایت انتخابی کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے CM ریونت ریڈی عوامی خزانے کو ضائع کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے عہدیداروں کو تحریر کیا خط۔ بلدیاتی انتخابات کو پرامن ماحول میں منعقد کرنے کے لیے عہدیداران اقدامات کریں۔ گووند پیٹ دیہات میں GP پرائمری اسکول میں انتخابات سے متعلق کیے گئے انتظامات کا CP سعید چیتنیہ نے لیا جائزہ۔ بھیمگل منڈل میں اقلیتی نوجوانوں کے کثیر تعداد میں BJP میں کی شمولیت حاصل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امید پورٹل کی میعاد میں توسیع کے لیے مرکزی وزیر اقلیتی بہبود کرن کو چندرا بابو نائیڈو کا مکتوب۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش این چندرا بابو نائیڈو نے مرکزی وزیر پارلیمانی امور و اقلیتی بہبود کرن ریجیجو کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کے اپلوڈ کرنے سے متعلق امید پورٹل کی میعاد میں توسیع کی خواہش کی۔ چندرا بابو نائیڈو نے اپنے مکتوب میں کہا کہ آندھرا پردیش حکومت وقف ترمیمی قانون 2025 پر ریاست میں عمل آوری کے اقدامات کر رہی ہے۔ ایسے میں امید پورٹل کی میعاد 5 دسمبر تک مقرر کیے جانے سے اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات کو اپلوڈ کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ آندھرا پردیش میں 4748 رجسٹر اور 10,000 غیر رجسٹر وقف جائیدادیں ہیں۔ حکومت نے تاحال 3100 جائیدادوں کی تفصیلات کو اپلوڈ کر دیا ہے، جبکہ پورٹل میں تکنیکی دشواریوں کے نتیجے میں دیگر جائیدادوں کے اپلوڈ کرنے میں متولیوں اور اوقافی اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نائیڈو نے کہا کہ 5 دسمبر کی مہلت کے نتیجے میں باقی اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات کو اپلوڈ کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ انہوں نے امید پورٹل کو مزید 12 ماہ تک توسیع دینے کی خواہش کی
تاکہ 100% جائیدادیں اپلوڈ کی جا سکیں۔ چندرا بابو نائیڈو کے نمائندوں کے طور پر نرساراؤ پیٹ ایم پی کرشنا دیو رائلو نے کرن ریجیجو سے ملاقات کی اور مکتوب حوالے کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرن ریجیجو سے توسیع پر کوئی واضح تیقن دینے سے گریز کیا اور کہا کہ وقف ایکٹ کے تحت جو مہلت دی گئی حکومت اس کی پابندی ہے۔ کرن ریجیجو نے آندھرا پردیش حکومت کو توسیع کے سلسلے میں وقف ٹریبونل سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا۔ بھیمگل منڈل کے سکندر پور گاؤں سے بی جے پی میں شمولیت۔ ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے لاگو کی جا رہی ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں سے متاثر ہو کر بھیمگل منڈل کے سکندر پور گاؤں سے تعلق رکھنے والے عبدالصمد نامی اقلیتی نوجوان رہنمائے منگل کو سابق منڈل صدر ایم مہیپال کی قیادت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں نظام آباد ضلع اقلیتی صدر قیصر چاوش اور بھیمگل منڈل کے صدر رویندر نے پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا۔ اس موقع پر ضلع صدر نے کہا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ بات پھیلاتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مسلم مخالف پارٹی ہے، لیکن بی جے پی پارٹی صرف عوام اور ملک کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ مودی بھارت کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں اور جو بھی اس میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے اسے نکال باہر کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کئی فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کو دیکھ کر آنے والے دنوں میں اقلیتی بھائی ہزاروں کی تعداد میں پارٹی میں شامل ہوں گے اور تلنگانہ میں بی جے پی حکومت برسر اقتدار آئے گی۔ اس پروگرام میں شہر کے صدر کے راما مدھو، کسان مورچہ منڈل کے صدر ٹی گنگادھر، اقلیتی مورچہ کے صدر حکیم سید حکیم محمد اسماعیل، عبدالمولانا محمد اکبر، شیخ شفیع سدرشن نے شرکت کی۔ گری راج کالج میں مبینہ بدعنوانی کے خلاف طلباء کا احتجاج، ایڈیشنل کلکٹر کو مکتوب پیش۔ نظام آباد کے گریج کالج میں مبینہ مال پریکٹس کے الزامات لگاتے ہوئے طلباء نے ایڈیشنل کلکٹر کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ طلباء کا الزام ہے کہ کالج کے پرنسپل اور بعض اسٹاف اراکین پیسے لے کر مخصوص طلباء کو نقل کے پرچیاں چٹس فراہم کرتے ہیں، جبکہ دیگر طلباء کو ڈی بار کیا جاتا ہے۔ طلباء نے بتایا کہ حال ہی میں جی کالج کے خلاف تلنگانہ یونیورسٹی میں بھی ایک شکایت درج کروائی گئی تھی، لیکن اب تک کالج انتظامیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر طلباء نے ایڈیشنل کلکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے فوری اقدامات کرے۔ ایڈیشنل کلکٹر نے طلباء کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے کی جانچ کروا کر مناسب کارروائی کریں گے۔ نظام آباد کے ہاشمی کالونی میں قائم سروش ہائی اسکول میں آج تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک منفرد امتزاج دیکھنے کو ملا، جہاں طلباء و طالبات نے روبوٹکس فیئر ایگزیبیشن میں اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کے شاندار نمونے پیش کیے۔ اس موقع پر بچوں کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وہ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا دیکھ کر والدین نے سروش ہائی اسکول کے پرنسپل عبدالعزیز سار کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سروش ہائی اسکول ہاشمی کالونی نظام آباد میں ایک بہترین اور منفرد روبوٹک فیئر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں مینارٹی طلباء و طالبات کی بھرپور شمولیت دیکھنے میں آئی۔ اس نمائش میں بچوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز ماڈلز پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ بچے کسی سے کم نہیں۔ نمائش میں پیش کیے گئے نمایاں پروجیکٹس شامل تھے: ٹول گیٹ سینسر ماڈل گاڑی کی موجودگی پر خودکار دروازے کا کھلنا، سیکورٹی الارم سسٹم، جدید حفاظتی بیل کی تیاری، واٹر ٹینک فل اور ہاف لیول الارم، پانی کے مکمل یا نصف بھرنے پر مختلف رنگ کے لائٹس اور الارم، آٹومیٹک ڈسٹ بن، سینسر کے ذریعے خودکار کھلنے والا کوڑا دان، ہارٹ پلس انڈیکیٹر دل کی دھڑکن کی نشاندہی، ایریگیشن الرٹ سسٹم، پودوں کی نمی جانچنے والا مائکرو کنٹرولر، آبجیکٹ سین گاڑی، رکاوٹ محسوس کرتے ہی رک جانے والی اسمارٹ گاڑی اور کئی دوسرے تخلیقی روبوٹکس ماڈلز جنہیں دیکھ کر شرکاء حیران رہ گئے۔
اس شاندار پروگرام کی کامیابی کا سہرا اسکول کے پرنسپل جناب عبدالعزیز صاحب اور محنتی اساتذہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے بچوں کو عملی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ تقریب کی خصوصیت یہ رہی کہ تلنگانہ مائنارٹی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری جناب محمد عظیم الدین صاحب نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے بچوں کے پروجیکٹس کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم طلباء کی تعلیمی ترقی ہی ہمارا اصل مقصد ہے اور اس طرح کے پروگرام مستقبل میں ان بچوں کی نئی راہیں فراہم کریں گے۔ اس موقع پر TMPRSA محمد عظیم الدین صاحب، وائس پریزیڈنٹ عظیم علی، جوائنٹ سیکریٹری سید فیصل اور سروش ہائی اسکول کے سرپرست محمد احمد الدین صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی۔ نمائش کے اختتام پر مہمانوں نے طلباء و طالبات کی محنت، صلاحیت اور تخلیقی سوچ کو سراہتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی دعا کی۔ Very good evening to one and all. It gives me an immense pleasure today to be in Surosh High School. The students of Surosh have participated and showed their talent by speaking phonetics. I congratulate all the staff, those who are behind the screen or on the screen. Every student, without getting tired, had done a bombastic and fantastic performance, for which I am very thankful to the students, parents, teaching squad, non-teaching squad, and the correspondent of various schools have ventured my school by taking all the pains today. Even though today is Sunday, they will be enjoying here and there, but they have given a more importance to this. شہر کے ونائک نگر میں واقع EVM گودام کا ضلع کلکٹر TVN کرشنا ریڈی نے کیا دورہ۔ ضلع کلکٹر TVN کرشنا ریڈی نے شہر کے ونائک نگر میں واقع EVM گودام کا ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار کے ہمراہ جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اصولوں کے مطابق EVM گودام کا مہر نکالنے کے ساتھ EVM بیلٹ یونٹ، انتخابی سامان کو محفوظ کیے گئے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور اس دوران EVM گودام کے پاس کیے گئے انتظامات کی اچانک تنقیح عمل میں لاتے ہوئے CC کیمرے کا فوٹیج کا جائزہ لینے والے کلکٹر نے مسلسل یقینی طور پر کار کر دینے کا اظہار کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ EVM بیلٹ یونٹ و دیگر سامان کو نقصان نہ پہنچنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی اس سے متعلق عہدیداروں کو ہدایت۔ اس موقع پر کلکٹر کے ساتھ فائرنگ بریگیڈ آفیسر پرمیشور، انتخابی سیکشن آبزرور دھنوال، عملہ ساتوک و دیگر نے شرکت کی۔ رائس مل پٹرز کو کم از کم اجرت کا نفاذ عمل میں لانے کا AITUC قائدین نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ آج AITUC دفتر میں رائس مل انڈسٹری میں کام کرنے والے فٹر ورکرز کی جنرل باڈی میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر AITUC ضلع جنرل سیکریٹری وائی اوہمیا نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رائس مل انڈسٹری میں کام کرنے والے مل آپریٹرز پٹرز کو کم از کم اجرت نہ دے کر ان کی محنت کا استحصال کیا جا رہا ہے اور کام کے اوقات کو مناسب طریقے سے روبے عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر مزدور مخالف پالیسی ہونے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائس مل انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز کی گزشتہ اجرت کے تعلق سے کہا گیا معاہدہ 31 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا اور 1 نومبر سے بڑھتی ہوئی اجرت کو نافذ کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن انتظامیہ اجرت میں اضافہ نہ کر کے لاپرواہی کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ فوری طور پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مزدوروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنرل باڈی میٹنگ میں یونین ضلع جنرل سیکریٹری بی انل، AITUC ضلع نائب صدر ڈی جکراپانی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ویلپور منڈل کے مقام پر پرچہ نامزدگی وصولی مرکز کا آرمور ACP وینکٹیشور ریڈی نے لیا جائزہ۔ ویلپور منڈل کے مقام پر آرمور ACP وینکٹیشور ریڈی نے ویلپور SI سنجو اور MPDO کملاکر کے ہمراہ چلا نڈوکوڑا میں واقع نامینیشن مرکز کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے پرچہ نامزدگی کے مراکز پر تمام سہولیات کا مناسب بندوبست کرنے کی اس سے متعلق
عملے کو ہدایت دی اور ہیلپ ڈیسک پر ہجوم نہ ہو بلکہ مساوی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پرچہ نامزدگی داخل کرنے والے عملے کو دقت نہ ہونے کے لیے مناسب سہولیات فراہم کرنے کے لیے تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے آنے والے امیدوار بغیر کسی غلطی کے کاغذات پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نامینیشن داخل کرنے کے لیے آنے والے امیدواروں کو صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے اس سے متعلق عہدیداروں کو دستیاب میں رہ کر تعاون کرنے کا اظہار کیا۔ روٹری کلب کی فلاحی خدمات معذورین کی زندگیوں میں روشنی لانے کا اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن نے کیا اظہار۔ روٹری کلب آف نظام آباد اینڈ روٹری کلب آف جگتیال سینٹر کے اشتراک سے نظام آباد روٹری سروس ٹرسٹ کے تعاون سے عالمی یوم معذورین کے موقع پر مفت مصنوعی پیر جے پور فوڈ کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن گپتا نے شرکت کرتے معذورین کو مفت مصنوعی پیر کو حوالے کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے کہا کہ روٹری کلب کی جانب سے کی جانے والی خدمات معذورین کی زندگیوں میں روشنی لا رہی ہیں اور روٹری کلب ٹرسٹ جو کہ 2009 سے فلاحی خدمات کا انعقاد عمل میں لانا قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد روٹری سروس ٹرسٹ کو ہر سال ایم ایل اے ٹرسٹ کے تحت 2 لاکھ روپے مالی مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں این آر سی ٹی چیئرمین آکولا اشوک، روٹری کلب صدر شیام اگروال، سیکریٹری گووند جواہر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ویلپور منڈل کے مقام پر مقامی ایس آئی سنجو نے وی ڈی سی اراکین کے ہمراہ بلدیاتی انتخابات کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ ویلپور منڈل کے مقام پر واقع پچلا نڈوکوڑا دیہات میں ویلپور ایس آئی سنجو نے پی ڈی سی ممبران کے ہمراہ رائے دہندوں کو بلدیاتی انتخابات پر بیداری کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ایس آئی سنجو نے کہا کہ منڈل سے متعلق موضوعات میں یقینی طور پر سی سی کیمروں کی تنصیب عمل میں لانے کی تاکید کی۔ وہ گزشتہ خراب ہونے والے سی سی کیمروں کی مرمت کرتے ہوئے گاؤں کی حفاظت کرنے کے لیے سی سی کیمرے کا قیام عمل میں لانے میں محکمہ پولیس کی جانب سے ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قائدین کے بناوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ آئین ہند کے ذریعے دیے گئے ووٹ کے حق کو صحیح استعمال کرنے کی تاکید کی۔ اس پروگرام میں ایس آئی سنجو، ولیج آفیسر سندیپ، دیہی ترقی کمیٹی کے اراکین و دیگر نے شرکت کی۔ عالمی یوم معذورین کے موقع پر ساٹا پور بھویتا سینٹر میں معذور طلباء کے لیے مقابلہ جات کا کیا گیا انعقاد۔ عالمی یوم معذورین کے موقع پر آج ساٹا پور بھویتا سینٹر میں معذور طلباء کے لیے مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے منڈل ایجوکیشن آفیسر انجنیلو نے فاتحین کو انعامات حوالے کیا۔ اس پروگرام میں پی آر ٹی او صدر و سیکریٹری سوما لنگ گوڈ سرینیواس ریڈی، سابقہ جنرل سیکریٹری کشور اسپیشل ایجوکیشن سرینیواس، وجے کمار، ہیڈ ماسٹر روی طاہر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی حکومت معذوروں کی ترقی کے لیے خصوصی کوشش کرنے کا بھویتا اسکول منڈل انچارج ڈاکٹر وجے بھاسکر نے کیا اظہار۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر انعقاد عمل میں لائے گئے عالمی یوم معذورین کے موقع پر معذور بچوں کے لیے مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے انعامات حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ماں باپ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں صدر مدرس راجیش منڈل کے مختلف موضوعات سے آنے والے بچوں کے والدین اور بچوں نے شرکت کی۔ ریاست میں پنچایت انتخابات کا عمل جاری ہے۔ صبح 10 بجے سے تیسرے مرحلے کی نامینیشن شروع ہوئی ہے۔ ریاست میں تیسرے مرحلے میں 182 منڈلوں میں 4159 سرپنچ، 36,452 وارڈوں کی نشستوں کے لیے انتخابات منعقد ہوں گے۔ بروز جمعہ تک پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا امکان ہے اور 6 دسمبر کو نامینیشن کی جانچ پڑتال ہوگی اور 9 دسمبر تک نامینیشن سے دستبردار ہو سکتے ہیں اور 17 تاریخ کو پولنگ کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے نامینیشن کا عمل بروز منگل کو اختتام پذیر ہوا، جس میں امیدواروں کی بھاری تعداد نے نامینیشن داخل کیا اور 193 منڈلوں میں 4332 گرام پنچایت، 38,342 وارڈوں کے دوسرے مرحلے میں انتخابات منعقد ہوں گے۔ بروز منگل کی رات تک نامینیشن کی وصولی کی جائے گی۔ 1 دسمبر صبح پہر
5 بجے تک سرپنچ کے نشستوں کے لیے 12,479 اور وارڈ اراکین کے نشستوں کے لیے 30,040 نامینیشن موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیدواروں کی جانب سے داخل کیے گئے نامینیشن کی تعداد کے بارے میں عہدیداروں کی جانب سے آج یا کل اعلان کرنے کا امکان ہے۔ آج نامینیشن کی جانچ پڑتال ہوگی اور دوسرے مرحلے کے انتخابات اس ماہ کی 14 تاریخ کو منعقد ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے انتخابات ہونے والے دیہاتوں میں انتخابی تشہیر مہم جاری ہے۔ فتح حاصل کرنے کے مقصد کے تحت امیدواروں کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور اس حصے کے تحت وہ اپنے حامیوں کے ہمراہ ہر ایک گھر کا دورہ کرتے ہوئے فتح دلانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ انتخابی عہدیداروں کی جانب سے اب تک علامت کو الرٹ نہیں کیا ہے، جس سے امیدوار ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر انہیں حمایت دینے کی خواہش کر رہے ہیں۔ پنچایت انتخابی کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سی ایم ریونت ریڈی عوام کے خزانے کو ضائع کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے عہدیداروں کو تحریر کیا خط۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کہا کہ پنچایت انتخابی کوڈ کا نفاذ نہ ہونے والے ضلع کے مراکز شہر کے علاقوں میں سی ایم ریونت ریڈی کانگریس کی جانب سے نامزد کیے گئے امیدواروں کی حمایت میں تشہیر کیے جلسہ عام اور اجلاس کا انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس تعلق سے جاگرتی کی طرف سے شکایت کیے جانے کے بارے میں انہوں نے یاد دہانی کی۔ 21 دسمبر کو سی ایم ریونت ریڈی ضلع محبوب نگر میں کانگریس امیدواروں کی حمایت میں انتخابی مہم چلا رہی ہے اور اس کے علاوہ افتتاحی تقریب کے ساتھ ساتھ سنگ بنیاد کے نام سے دیہی رائے دہندوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ متحدہ ضلع کھمم میں 2 دسمبر کو کانگریس کی جانب سے نامزد امیدواروں کی حمایت میں تشہیر چلا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مختلف علاقوں میں انتخابی مہم کا انعقاد عمل میں لانے کا الزام عائد کیا۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے تلنگانہ کے چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر کی ملاقات۔ قومی دارالحکومت دہلی کے دورے میں مصروف تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم مودی کو 8 اور 9 دسمبر کو بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر نے اس سے پہلے مرکزی وزیر اشونی ویشنو سے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ریونت ریڈی اپنے دورے دہلی کے دوران متعدد مرکزی وزراء کے علاوہ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کو بھی سمٹ میں آنے کی دعوت دیں گے۔ اس سلسلے میں منگل کی رات چیف منسٹر ریونت ریڈی نے AICC صدر ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی اور انہیں بھی گلوبل سمٹ میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ شہر نظام آباد کے آرمور روڈ پر واقع RBVRR اسکول میں وگنان میلے کا کیا گیا اہتمام۔ شہر نظام آباد کے آرمور روڈ پر واقع RBVRR اسکول میں وگنان میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کے آغاز سے پہلے سرسوتی مجسمے پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے پروگرام کو افتتاح کیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر DEO اشوک، DCCB بینک چیئرمین K رمیش ریڈی اور بار ایسوسی ایشن قائد راجندر ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے نمائش کی گئی سائنس غیر کا دلچسپی کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ اس پروگرام میں RBVRR سوسائٹی صدر پروین ریڈی، سیکریٹری وینکٹا رامانا ریڈی، چیئرمین بھوپت ریڈی، امرجیت ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ It is derived from which language? You are correct. Correct to some extent in the sense that Vignan, Jnana means knowledge, V means special knowledge. Vignan means special knowledge. Jnana is knowledge. Vigyan is special knowledge, and it is derived from the word Sanskrit, language, Sanskrit language, which is the mother of so many languages. And if you translate it into English, it is knowledge, knowledge or science. جنتا گیراج میں بروقت دستیاب میں رہتے ہوئے عوامی مسائل و بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کرنے کا ضلع BRS صدر آرمور کے سابقہ MLA جیون ریڈی نے کیا اظہار۔ آرمور شہر کے میونسپل دفتر میں ضلع BRS صدر آرمور کے سابقہ MLA جیون ریڈی نے
खिताब करते हुए गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए नंबरात पर ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने म्युनिसिपल ओहदेदारों से घर नंबर की तफसीलात के ताल्लुक से सवाल किया। राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछे गए सवालात का जवाब अंदरून 15 यौम तक देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल दफ्तर में सीसी कैमरे की तंसीब अमल में लाने वाले ओहदेदारान अवाम को डर व खौफ में मुब्तला करने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर इस वाक़े पर फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए नस्ब किए गए सीसी कैमरे को हटाने की ख्वाहिश की। 7 కిలోమీటర్ల రోడ్లు వేసిన ఆ రోడ్లను తీసుకుపోయి ఈ రోడ్డు నేను వేసిన కత్తిరిస్తారు విలేకరులకు తెలియదా మునుగా బంధువులకు తెలియదా మా రైతులకు తెలియదా 7 కిలోమీటర్లు 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది ఈ నిన్న హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి పెరికిట్ కు నేను తీసుకొచ్చిన 50 కోట్ల ఎస్డిఎఫ్ 2 ఏళ్లు బంద్ పెట్టిరు మళ్ళా కొత్త జీవో పేపర్ తీసుకొచ్చి మళ్ళా కత్తిరించారు నేను ఆల్రెడీ శిలాపలకం వేసిన ఆల్రెడీ ఇనాగ్రేషన్ చేసిన ఎలక్షన్ కోడ్ ఉందని అయిపోయింది ఇవాళ సులేమాన్ మస్జిద్ కు 10 లక్షల రూపాయలు నేను ఇచ్చిన దానికి అది వేసుకుంటాడు ఆ ఈద్గా దగ్గర 25 లక్షలు నేను ఇచ్చిన దానికి శిలాపలకం వేసుకుంటాడు మందికి పుట్టినాడు వాడు అంకాపూర్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నేను కట్టించి ఇద్దరు పోతురు సిగ్గు లేకుండా వీడు వాడు ఫెవికాల్ బంధం కాంగ్రెస్ బీజేపీ సిగ్గు పోతుంది ఢిల్లీలో కొట్లాట గల్లీలో దోస్తా కుల సంఘాల జాగాలు ఇచ్చినాం ముస్లింల జాగిస్తే దాన్ని కూల కొడతా అంటాడు 3 లక్షల గజాలు ఇచ్చిన 10% మంగళోళ్ళకి గిడ బృందావన్ కాలనీలు ఇచ్చిన వాళ్ళు బేస్మెంట్ కట్టుకున్నారు ఇది కూల కొట్టుతా అని నోటీస్ ఇచ్చిండు 5 లక్షలు ఫండ్ మేము ఇచ్చినాం 10 లక్షలు సంఘాలకు 300 సంఘాలకు ఇచ్చిన 18 ఫంక్షన్లు కట్టించిన అందరిని బెదిరితా నీ అయ్యా జాగిరా ఏదైనా కొట్లాడేది ఉంటే డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు నేను పెడతా ప్రెస్ మీట్ నేను 3వ ప్లేస్ 2వ ప్లేస్ అంటే నా కొడుకులు అంటారు కదా 1వ ప్లేస్ వచ్చినోడు ఏం బీకిండు 2వ ప్లేస్ వచ్చినోడు ఏం బీకిండు 3వ ప్లేస్ వచ్చినోడు ఏం చేసినా చూపి इलेक्शन कमीशन के खवानीन पर अमल आवारी करते हुए पुरअमन माहौल में पोलिंग को इनकाद अमल में लाने का सीपी साई चैतन्य ने किया इजहार। आरमूर मंडल के गोविंदपेट देहात में वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर और प्राइमरी स्कूल इंतखाबात से मुतालिक किए गए इंतजामात का सीपी साई चैतन्य ने जायज़ा लेते हुए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर अमल आवारी करते हुए पुरअमन माहौल में पोलिंग को इनकाद अमल में लाने के लिए इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इंतखाबात के मद्देनज़र ग्राम पंचायत में सहाफ़ती बंदोबस्त किया गया है और नामिनेशन सेंटर से अंदरून 100 किलोमीटर तक पाबंदी आयद होगी। इन्होंने आवाम को महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, SHO मुत्तया नारायण गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్న ఇవాళ నుంచి 3rd ఫేజ్లో నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది। ఆ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా సూపర్వైజ్ చేయడం జరిగింది, వచ్చి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి చూడడం జరిగింది। ఇక్కడ మా ఆఫీసర్స్ డిప్లాయ్మెంట్, పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్, తర్వాత 100 మీటర్స్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి। అట్లానే ఎలక్షన్స్ జరిగే ప్లేస్ అయిన ZPHS స్కూల్ మన గోవిందపేట కూడా విజిట్ చేసి ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పోలింగ్ ఉంది, దాని గురించి కూడా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ అయ్యి చూడడం జరిగింది। భద్రతా పరంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? ఎన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు? అది ఓవరాల్ బందోబస్తు స్కీమ్ డిఫరెంట్, మనకు టోటల్ 500। अख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से तेलंगाना वजीर आला और नायब वजीर आला की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान वजीर आजम मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत करने के लिए किया मदऊ। जिला निज़ामाबाद के ग्राम पंचायत इंतखाबात में पर्चा नामजदगी का अमल तेज़ रफ्तार के साथ जारी। 596 सरपंच नशिस्तों के लिए 2400 वार्ड अराकीन के लिए 3764 नॉमिनेशन किए गए दाखिल। रोटरी क्लब की फलाही खिदमत माज़ूरीन की ज़िंदगियों में रोशनी ला रही है। निज़ामाबाद, जगतियाल और रोटरी क्लब के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम माज़ूरीन के मौका मुफ्त मसनूई पैर की फराहमी कैंप में अर्बन MLA धनपाल ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के आरमूर रोड पर वाक़ RBVRR स्कूल में विज्ञान मेला मुतासिर कुन रहा। इस प्रोग्राम में DEO अशोक, DCCB बैंक चेयरमैन के रमेश के अलावा मारूफ एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने की शिरकत।
पंचायत इंतखाबी कोड की खिलाफ वर्जी करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी अवामी खजाने को ज़ाय कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने ओहदेदारों को तहरीर किया खत। बल्दियाती इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनाकिद करने के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। गोविंदपेट देहात में जीपी प्राइमरी स्कूल में इंतखाबात से मुतालिक किए गए इंतजामात का सीपी साई चैतन्य ने लिया जायजा। भीमगल मंडल में अक़लियती नौजवानों के कसीर तादाद में बीजेपी में की शमूलियत हासिल। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।